اگر زمین کے پاس 10 سال بچے ہوں تو کیا ہوگا؟ اگر ہمیں پتہ چلے کہ زمین کے ختم ہونے میں 10 سال بچے ہیں تو ہمیں انسانی نسل کو بچانے کا کوئی طریقہ ڈھونڈنا ہوگا، اور دنیا کی تقریباً 7.8 ارب آبادی کے ساتھ زندہ رہنے کا پلان جتنا ہو سکے اتنا بڑا اور پائیدار ہونا چاہیے۔ موجودہ اسپیس شٹل ٹیکنالوجی ایک وقت میں صرف 7 سے 8 لوگوں کو ہی خلا میں پہنچا سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں تمام انسانوں کو یہاں سے نکالنے کے لیے 1 ارب سے زائد خلائی شٹل کی ضرورت ہوگی۔ یہ ہو پانا کافی مشکل ہے۔ ہمیں بڑے اور کافی تیز اسپیس شپ کی ضرورت ہوگی۔ بے حد تیز رفتار اسپیس شپ کو بنانے کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنی لڑائیوں اور مسئلوں کو ایک طرف کر کے اس کے لیے مل کر کوشش کرنی ہوگی۔ ہمیں اپنے نئے گھر میں سب سے بہترین اور قابل لوگوں کو ساتھ لے کے جانا ہوگا، جیسے سائنسدان، ڈاکٹرز، انجینئرز اور مینٹیننس کا کام کرنے والے لوگ۔ یہ دیکھنے میں کافی جانچ کی ضرورت ہوگی کہ صرف صحت مند لوگ ہی زمین سے باہر جا کر رہیں۔ ایک بھی وائرس یا بیماری کا پھیلنا انسانیت کے خاتمے کی وجہ بن سکتا ہے۔ اب یہ تو ناممکن ہوگا کہ ہم ہر کسی کو لے جا سکیں۔ ہمیں کئی سارے لوگوں کو اس ختم ہوتی زمین پر چھوڑ کر جانا ہوگا، لیکن ہم کتنے لوگوں کو بچا پائیں گے؟ کچھ اعداد و شمار کے مطابق ہمیں صرف 98 لوگوں کو بچانے کی ضرورت ہوگی۔ یہ انسانوں کے زندہ رہنے کے لیے اور ایک بہتر آبادی کو منظم کرنے کے لیے کافی ہوگا، لیکن دوسرے سائنسدان کہتے ہیں کہ ہمیں 14,000 لوگوں کی ضرورت ہوگی۔ چلیے اس بحث کو ختم کرتے ہیں اور 15,000 لوگوں کو بچانے کا پلان بناتے ہیں۔ اب ہم انہیں چنیں گے کیسے؟ یہ زمین کی آبادی کے سائز کے حساب سے طے کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر بھارت، جو دنیا کی آبادی کے 17.7% کے برابر ہے، وہاں سے 2700 لوگ بھیجے جا سکتے ہیں۔ وہیں امریکہ اپنی 4.2% آبادی میں سے 600 لوگوں کو بھیج سکتا ہے۔ یا کیا ہم لوگوں کو صرف ان کے ہنر اور قابلیت کے حساب سے چنیں گے؟ ہم کسے چنتے ہیں اس کا آنے والے کل میں انسانوں کے کلچر اور برتاؤ پر بڑا اثر ہوگا۔ زمین کے ہر کلچر کو مینٹین کرنے کے لیے ہمیں انہیں بچانے کے طریقے ڈھونڈنے ہوں گے۔ تو اب چیزوں کو تکنیکی نظریے سے دیکھتے ہیں۔ 15,000 لوگوں کو خلا میں لے جانے کے لیے ہمیں ایک بڑے اسپیس شپ کی ضرورت ہوگی، یا چھوٹے چھوٹے کئی شپس کی ضرورت ہوگی۔ اب حالانکہ ایک شپ بنانا زیادہ کفایتی ثابت ہو سکتا ہے، لیکن ایک بڑا خطرہ ہوگا۔ اگر وہ شپ ٹوٹ جائے یا بگڑ جائے تو سب سے بڑی پرابلم ہوگی یہ سمجھ پانا کہ اس طرح کا مشکل اسپیس شپ کیسے بنایا جائے اور کہاں۔ اسے خلا میں بنانے سے ہمیں زیادہ آسانی مل سکتی ہے۔ ہمیں شپ کو زمین سے باہر جانے کے خطرناک سفر کو جھیل پانے کے لیے بنانے کی جگہ اسپیس کے حساب سے بنا سکتے ہیں، اور یہ اچھا رہے گا اگر ہم کنسٹرکشن کا کام شروع کرنے سے پہلے ہی اس کا مٹیریل خلا میں پہنچا دیں، لیکن اس میں کافی وقت لگ سکتا ہے۔ اس وقت اسپیس ایکس کے راکٹس زیادہ سے زیادہ 63,800 کلو گرام کا وزن اپنے ساتھ لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ہمیں اس سے کئی زیادہ کی ضرورت ہوگی۔ ہمیں اپنے اسپیس کو خودکار بنانا ہوگا۔ سولر پاور انرجی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوگا، اور سورج آنے والے اربوں سالوں تک ایسا ہی رہنے والا ہے۔ لیکن ہر چیز کا بالکل صحیح ہونا بے حد ضروری ہے۔ آکسیجن اور پانی بنانے کے لیے، کھانا اگا پانے کے لیے، کچرا پروسیس کر پانے کے لیے، اور گرمائش اور پریشر کو مینٹین کرنے کے لیے اس شپ میں اتنا کھانا رکھنا ہوگا کہ ہر کوئی خلا میں فصل کے اگنے تک زندہ رہ سکے۔ پہلے 2 سال تک زندہ رہنے کے لیے آپ کو 400 کلو گرام کھانے کی ضرورت ہوگی، اور اس کھانے میں فیٹس، پروٹین اور فائبر ہونا بے حد ضروری ہے، جن کی مدد سے ہم زندہ رہتے ہیں۔ آپ کو ہر شخص کے لیے 1726 لیٹر پانی کی ضرورت ہوگی۔
اب اس کھانے اور پینے کے اعداد و شمار کو 15,000 گنا زیادہ کر دیجئے۔ یہ تو بہت سارا پانی ہو گیا۔ تو ہمارا شپ پانی کو رینیو کرنے کے لیے بالکل نئے اور بہترین طریقے کا استعمال کرے گا۔ لیکن ہم جائیں گے کہاں؟ سب سے پہلے ہمیں اسپیس کو گہرائی سے دیکھنے کے لیے ایک رکنے کی جگہ بنانی ہوگی۔ اچھی بات یہ ہے کہ جب تک یہاں سے نکلنے کا کام شروع ہوگا، ہم چاند کے گرد چکر لگانے والی ایک ایسی جگہ بنا چکے ہوں گے جو کہ خلا بازوں اور کھانا اور آکسیجن پہنچانے کا کام کر سکے۔ پھر ہم مارس کی طرف جا سکیں گے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم ہر کسی کو اس سرخ سیارے تک کیسے پہنچا سکتے ہیں۔ کیا ہم یہ سب کچھ 10 سالوں میں کر پائیں گے؟ ہمارے پاس اب بھی آنے والے کل میں شہریوں کو خلا تک لے جانے کا طریقہ اور اخراجات موجود ہیں، لیکن پوری دنیا کو ایک جگہ سے لے کر خلا میں لے جانے کے منصوبے کو پورا کرنے کے لیے 10 سالوں سے زیادہ کا عرصہ درکار ہوگا۔ تو شاید آپ کو ابھی سے تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ تو آپ کو مارس پر رہنا کیسا لگے گا؟ ہمیں ضرور بتائیے گا۔